إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانپ دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے جلد جلد چلا آ رہا ہے، اور اس نے سورج اور چاند اور ستاروں کو بنایا اس حال میں کہ سب اس کے حکم کے پابند ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور تمام کاموں میں تصرف کرنا اسی کے لائق ہے۔ اللہ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ گزشتہ آیات میں چونکہ قیامت کے احوال کا بڑی تفصیل سے تذکرہ ہوا، اور یہاں سے اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت، وحدانیت اور وقوع قیامت پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کی دلیل آسمان و زمین کی تخلیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور 6 دن میں پیدا کیا، جیسا کہ اس آیت میں اور دیگر آیات میں فرمایا گیا۔ اگر آسمان و زمین ایک لمحے میں پیدا ہوتے تو کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ ہے، لیکن جب ان کی تخلیق ایک مخصوص مدت اور مخصوص طریقہ کار سے ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس کو کسی اور نے وجود بخشا ہے۔ 6 دن میں تخلیق سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق بعض نے فرمایا کہ 6 دن سے مراد 6 ادوار ہے، اور اکثر نے فرمایا کہ دنیاوی اعتبار سے جو 6 دن کی مقدار بنتی ہے وہ مراد ہے۔ بہرحال جو بھی صورت ہو، اللہ تعالیٰ ہر صورت پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر تھا کہ ایک لمحے میں یا اس سے کم میں زمین و آسمان پیدا فرما دیتا، لیکن اتنے عرصے میں ان کی پیدائش فرمانا باتقاضائے حکمت ہے، اور اس میں بندوں کے لیے تعلیم ہے کہ بندے بھی اپنے کام میں جلدی نہ کیا کریں بلکہ آہستگی سے کریں۔ یہاں جلد بازی سے متعلق 2 احادیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کام میں جلد بازی نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شیخ عبدالقیس سے فرمایا، تم میں 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، بردباری اور جلد بازی نہ کرنا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر جیسا اس کی شان کے لائق ہے استوا فرمایا۔ استوا کا لغوی معنی تو ہے کہ کسی چیز کا کسی چیز سے بلند ہونا، کسی چیز کا کسی چیز پر بیٹھنا۔ یہاں آیت میں کیا مراد ہے، اس کے بارے میں علماء کرام نے بہت مفصل کلام فرمایا ہے۔ ہم یہاں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک تصنیف کی روشنی میں ایک خلاصہ بیان کرتے ہیں، جس سے آیت اور اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں ان کے بارے میں صحیح عقیدہ واضح ہو جائے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، انسب یعنی زیادہ مناسب یہی ہے کہ آیات متشابہات سے ظاہراً سمجھ آنے والے معنی کو ایک مناسب و ملائم معنی کی طرف جو کہ محکمات سے مطابق اور محاورات سے موافق ہو پھیر دیا جائے، تاکہ فتنے اور گمراہی سے نجات پائے۔ یہ مسلک بہت سے متاخرین علماء کا ہے کہ عوام کی حالت کے پیش نظر اسے اختیار کیا ہے، اسے مسلک تعویل کہتے ہیں۔ یہ علماء آیت ثم استوى علی العرش کی تعویل کئی طرح سے فرماتے ہیں، ان میں 4 وجہیں نفیس و واضح ہیں۔ اول، استوا بمعنی قہر و غلبہ ہے، یہ معنی زبان عرب سے ثابت تو پیدا یعنی ظاہر ہے۔ عرش سب مخلوقات سے اوپر اور اونچا ہے، اس لیے اس کے ذکر پر اکتفا فرمایا، اور مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات پر قاہر و غالب ہے۔ دوم، استوا بمعنی علو ہے، اور علو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے،
علو مکان صفت نہیں بلکہ علو مالکیت و سلطان صفت ہے۔ سوم استوا و معنی قصد و ارادہ ہے، یعنی پھر عرش کی طرف متوجہ ہوا، یعنی اس کی آفرینش کا ارادہ فرمایا، یعنی اس کی تخلیق شروع کی۔ چہارم استوا و معنی فراغ و تمامی کار ہے، یعنی سلسلہ خلق و آفرینش کو عرش پر ختم فرمایا، جسے باہر کوئی چیز نہ پائی۔ دنیا و آخرت میں جو کچھ بنایا اور بنائے گا دائرہ عرش سے باہر نہیں کہ وہ تمام مخلوق کا حاوی ہے۔ مزید تفصیل کے لیے فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد میں موجود سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا رسالہ مبارکہ قواری القہار علی المجسمات الفجار، اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کرنے والے فاجروں کا رات کا مطالعہ فرمائیں۔ یغشی اللیل النہار، رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانپ دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ رات اور دن ایک دوسرے کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہاں ڈھانپنے سے مراد زائل کرنا ہے، یعنی رات کا اندھیرا دن کی روشنی کو اور پھر آئندہ دن کی روشنی رات کے اندھیرے کو دور کر دیتی ہے۔ نیز ان رات دن میں سے ہر ایک دوسرے کے پیچھے جلد جلد چلا آ رہا ہے کہ دن رات کا ایسا سلسلہ قائم فرمایا جو کبھی ٹوٹتا نہیں، اور اس نے سورج چاند ستاروں کو بنایا اور ایسا بنایا کہ نہ کبھی خراب ہوں اور نہ کبھی ان کو تبدیل کیا جا سکے مگر جب اللہ تعالیٰ چاہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہے۔ کائنات میں تخلیق اور تصرف کا حقیقی اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اسی کی ذات خیر و برکت والی ہے کہ اسی کا فیضان جاری و ساری ہے، اور سب برکتیں، عنایتیں اور رحمتیں اسی کی طرف سے ہیں۔